حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ لوگو، تمہارے اوپر ایک مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے جو باعظمت مہینہ ہے۔ یہ بڑا ہی بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیا ہے اور اس کی راتوں کے قیام یعنی رات میں عبادت خداوندی میں جاگنا یہ نفل قرار دیا ہے۔ جو اس مبارک مہینے میں نیکی یعنی نفل کے طریقے اور عمل کے بارگاہ حق میں تقرب کا طلبگار ہوتا ہے تو وہ اس شخص کی مانند ہوتا ہے جس نے رمضان کے علاوہ کسی دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا ہو۔ یعنی رمضان میں نفل اعمال کا ثواب رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں فرض اعمال کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ اور جس شخص نے ماہ رمضان میں بدنی یا مالی فرض ادا کیا تو وہ اس شخص کے مانند ہوگا جس نے رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ یعنی رمضان میں کسی ایک فرض کی ادائیگی کا ثواب دوسرے دنوں میں 70 فرض کی ادائیگی کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ اور رمضان کا مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے کہ روزہ دار کھانے پینے اور دوسری خواہشات سے رکا رہتا ہے، اور صبر کا بدلہ جو ہے جنت ہے۔ ماہ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں محتاج و فقراء کی خبر گیری کرنی چاہیے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں دولت مند اور مفلس ہر طرح مومن کا ظاہر اور معنوی رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص رمضان میں کسی روزہ دار کو اپنی حلال کمائی سے افطار کرائے تو اس کا یہ عمل اس کے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ اور دوزخ کی آگ سے اس کی حفاظت کا سبب ہوگا، اور اس کو روزہ دار کے ثواب کی مانند ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سب تو ایسے نہیں ہیں جو روزہ دار کی افطاری کے بقدر انتظام کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی ہم میں سے ہر شخص ایسا نہیں ہے کہ جو روزہ دار کو افطاری کرا سکے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی عنایت فرما دیتا ہے جو کسی روزہ دار کو ایک گھونٹ لسی یا کھجور یا ایک گھونٹ پانی ہی کے ذریعے افطار کرا دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض یعنی حوض کوثر سے اس طرح سیراب کرے گا کہ وہ اس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہیں ہوگا۔ اور ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ بخشش اور مغفرت ہے، اور اس کا آخری حصہ دوزخ کی آگ سے نجات ہے۔ اور یاد رکھیں یہ تینوں چیزیں مومنین ہی کے لیے مخصوص ہیں، کافروں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام یا خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اسے جہنم کی آگ سے نجات دے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس رمضان کے مہینے کی جس قدر ممکن ہو سکے ہم اس مہینے کی قدر کریں، اس میں عبادتوں کا اہتمام کریں، اس کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک ساعت سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کی رحمتوں سے، اس کی برکتوں سے اللہ رب العزت ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو فیض یاب کرے، اور رمضان کی عبادتوں اور رمضان کی فضیلتوں اور رمضان کی رحمتوں اور اس کی برکتوں سے اللہ رب العزت ہمیں مالا مال فرمائے۔